إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. در حقیقت امت مسلمہ کی جو بنیادی طاقت ہے اس طاقت کو انہوں نے کھو دیا ہے، اور جب کوئی قوم اپنی بنیادی طاقت کھو دیتی ہے تو کمزور ہو جاتی ہے، اور جب کمزور ہو جاتی ہے تو دشمن کا ہر حربہ اس پر کارگر ہو جاتا ہے. امت مسلمہ کو مختلف انداز میں، نت نئے اسلوب میں مختلف سازشوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان میں سب سے خطرناک سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا مایوس کر دیا جائے کہ ان کے اندر اٹھان کی کوئی امید باقی نہ رہے، ان کو اتنا ڈپریس کر دیا جائے، اتنا مرعوب کر دیا جائے کہ وہ سر اٹھانے کی جرأت نہ کر سکیں، زبان کھولنے کی ہمت نہ کر سکیں. اس مقصد کے خاطر نہ جانے کون کون سے وسیلے استعمال کیے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ وہ سماج، وہ قوم جس کو مایوسی اپنے شکنجے میں جکڑ لے تو کیا اس قوم کی زندگی میں کوئی لذت باقی رہ جائے گی؟ کیا اس قوم میں حالات کو بدلنے کا کوئی حوصلہ رہ جائے گا؟ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر ایک بیمار کو شفا کی امید نہ ہو، مصیبت زدہ کو مصیبت کے خاتمے کی امید نہ ہو، تو کیا اس کی زندگی میں کوئی لذت باقی رہ جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایسی زندگی پر عقل مند لوگ موت کو ترجیح دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی مقام پر حالات جتنے بھی سنگین ہوں، سنگین سے سنگین تر کیوں نہ ہو، مایوسی کا درس نہیں دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، ڈپریشن کا لیسن نہیں سکھایا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی قوم کو مایوسی کی بربادیوں سے، نا امیدی کی ہلاکت خیزیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں شرعی تدابیر کو اپنانا ہوگا. سب سے پہلی تدبیر ایمان کی تجدید ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم نے اللہ کے بجائے بہت ساروں کی عبادت شروع کر دیا ہے. ہماری مسجدیں تو ویران سی لگتی ہیں، مصلیان کی تعداد کم ہوتی ہیں، مگر مزاروں اور درگاہوں پر جائیے تو کتنی بھیڑ ہوا کرتی ہے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے تھا، ہمیں آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے تھا، مگر سنت کے بدلے ہماری زندگیوں میں بہت ساری بدعات نے رواج پا لیا ہے. نماز میں ہم سے نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور دیگر عبادات کی ادائیگی میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں. معاملات کی بھی صورتحال عجیب و غریب ہے. سودی لین دین، دھوکہ بازی، فراڈ وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کن کن برائیوں میں ہم مبتلا ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو حالات کی سنگینیاں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ ایمان جب مضبوط ہوگا تو ہم ڈپریس نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے. ایمان والے ڈپریس جو ہوں گے ان کا تو ایمان ہے کہ اس روئے زمین پر جو کچھ واقع ہو رہا ہے رب العالمین نے اسے نوشتے تقدیر میں لکھ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. جان لو کہ اگر پوری کی پوری قوم مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ رب کائنات نے نوشتے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور جان لو کہ پوری کی پوری قوم مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ رب کائنات نے نوشتے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اسی ایمانی قوت کا مظاہرہ معروف و مشہور تابعی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا جب ان کے گردن پر حجاج بن یوسف جیسے ظالم حکمران کی تلوار لٹک رہی تھی.
بعض دوست و احباب انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ سعید بن جبیر نے کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا آپ کی صورتحال دیکھ کر۔ کہا اس میں رونے کی کوئی بات نہیں، اور انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو روئے زمین پر مصیبت آ رہی ہے، جو تمہاری جانوں کو مصیبت لاحق ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ ایمان والے ڈپریس کیوں ہوں گے؟ ان کا تو ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی اور باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی ایمانی قوت کا مظاہرہ ان جادوگروں نے کیا جن جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ آرائی کے لیے فرعون نے بلایا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ آرائی کے لیے فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، لیکن وہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ربانی معجزے کے سامنے سرنڈر کر گئے اور اعلان کیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم لوگ ایمان لائے اس رب پر جو سارے جہاں کا رب ہے، اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ دھرم پریورتن ہو گیا۔ فرعون کو برداشت نہیں ہو سکا، کہا تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب ان جادوگروں میں ایمان کی قوت داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا فقض ما تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لیجئے، آپ کے فیصلے کا تعلق صرف اور صرف ہماری دنیاوی زندگی سے ہے، ہمیں تو آخرت میں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری تدبیر رحمت الہی کی قوی امید۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو رحمت الہی سے ہماری امید بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔ کیوں نہیں؟ ہمارا رب ارحم الراحمین ہے، ہماری نصرت، ہماری مدد، مصیبتوں سے چھٹکارا دلانا نہ اس کی رحمت سے دور ہے نہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اور انبیاء کرام کی زندگی میں آپ کو یہ امید، رحمت الہی کی قوی امید، نصرت الہی کی مضبوط امید ہر جگہ نظر آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل رہے تھے، سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن، موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ اب تو ہم دشمن کی گرفت میں آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری ایمانی قوت کے ساتھ جواب دیا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وان قریب میری رہنمائی فرمائے گا۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سمندر میں لاٹھی مار دیجئے، راستہ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اسی راستے سے پار کر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ ہجرت پر غور کیجئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے تھے، کفار مکہ غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں، اگر ان کی نگاہ ان کے پیر پر پڑی تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تیسری تدبیر حوصلہ افزا رویہ، حوصلہ افزا عمل۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو رحمت الہی سے ہماری امید بھی مضبوط ہوگی، اور جب رحمت الہی سے ہماری امیدیں مضبوط ہوں گی تو ہمارا رویہ بھی حوصلہ افزا ہوگا، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہمارے تجزیے سب کچھ حوصلہ افزا ہوں گے، سب کچھ حوصلہ افزا ہوں گے۔ اور کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تو سنت الہی ہے کہ ہر گھٹا ٹوپ تاریک رات کے بعد صبح امید نمودار ہوتی ہے، ہر خشکی اور قحط سالی کے بعد شادابی اور ہریالی آتی ہے، ٹھیک اسی طرح مشقتوں اور مصیبتوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ
ساتھ اترتی ہے اور کشادگی تکلیف جھیلنے کے بعد آتی ہے اور آسانیاں تنگیوں کے بعد آتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو حوصلہ افزا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رویہ آپ کو ہر موڑ پر نظر آئے گا۔ بطور مثال میں غزوہ خندق کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، تمام بڑے بڑے قبائل نے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا ہے، مدینہ کی ارد گرد حفاظت کے خاطر خندق کھود دی گئی ہے، دشمن خندق سے باہر ہے، لیکن مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو قریظہ، جس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ یہ عہد و پیمان تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم پر یا آپ پر کوئی دشمن جب حملہ آور ہوگا تو دشمن کا ساتھ قطعی نہیں دیں گے۔ اس لیے مسلمان مطمئن تھے بنو قریظہ کی طرف سے کہ ہمارا ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ خبر لگی کہ بنو قریظہ نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا ہے، انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ بالکل پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چند صحابہ کرام کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر خبر سچی ہے تو ہمیں اشاروں میں بتانا اور مسلمانوں کے حوصلوں کو مت توڑنا۔ اس لیے کہ اگر خبر سچی ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے اور مسلمانوں تک یہ خبر پہنچ جائے گی تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، لہذا تم ہمیں اشاروں میں بتانا، اللہ کے واسطے مسلمانوں کا حوصلہ مت توڑنا۔ لیکن اگر خبر جھوٹی ہے تو برملا اعلان کر دینا، اس لیے کہ اگر خبر جھوٹی ہے تو انہوں نے عہد و پیمان نہیں توڑا ہے تو مسلمانوں کا حوصلہ باقی رہے گا بلکہ بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں ہر موڑ پر حوصلہ افزا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ہر وہ چیز جو ہمارے حوصلے کو توڑ دے، ہماری ہمت کو توڑ دے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ چوتھی تدبیر صبر اور دعوت۔ مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، سب کو انہوں نے برداشت کیا، یقیناً صبر کیا انہوں نے، مگر صبر کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انبیائی مشن ہے، جو دعوت کا کام تھا، اس دعوت کے کام کو ہرگز نہیں چھوڑا، چاہے ان کو جتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم نے اس مشن کو صحیح ڈھنگ سے انجام دیا ہوتا تو 800 سال کی لمبی حکومت کے بعد یہ صورتحال پیش نہیں آتی۔ لہذا ہم صبر کی جو بات کرتے ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ درست ہے، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں دعوتی مشن کو جاری رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر حالات اس قدر سنگین ہیں کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن اسلام کی خوبیوں کو اور اچھائیوں کو اجاگر کرنے سے کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت اور عظمت رفتہ کو واپس دلائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ معزز سامعین، اس سلسلے کی چوتھی تدبیر یہ ہے کہ اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی کے تقاضے کو سمجھا جائے اور اسے مسلم سماج میں بحال کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی بھائی چارگی کو دو بہترین مثالوں سے واضح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ پہلی مثال یہ ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں ایک جسم کے مانند ہے کہ جس طریقے سے جسم کے ایک حصے کو، ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو سارا جسم بے چین ہے، پیٹ میں درد ہے تو سارا جسم بے چین ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کی ٹیس، اس کا درد سارے مسلمانوں کو محسوس ہونا چاہیے۔ دوسری مثال، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے کہ اس کا نچلا حصہ اوپر والے حصے کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک بلند و بالا عمارت 40 منزلہ 50 منزلہ عمارت کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا نیچے کا حصہ اوپر کے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، تب جا کر وہ بلند و بالا عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس عمارت میں ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ نہ کرے تو وہ عمارت
اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اگر مسلمانوں بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے بھائی کا سپورٹ کریں، اس کو طاقت دیں، اس کی تائید کریں۔ اس طریقے سے ہمارا معاشرہ ترقی کی منزل کی طرف رواں دوا ہوگا۔ لیکن ہماری صورتحال تو بالکل ابتر ہے، ہم کسی کا سپورٹ کر تو بہت دور کی بات ہے، ہم خاموش بھی نہیں رہتے بلکہ ہم تو پیروں پر کلہاڑی چلاتے ہیں اور تلواریں چلاتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو کس خیر اور عزت کی امید کی جائے گی؟ چھٹی تدبیر، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کرنے والا کبھی ڈپریس نہیں ہوتا۔ رب العالمین کی گواہی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ بے شک انسان کو کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے، جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور جب کوئی خیر ملتا ہے تو اسے سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں۔ کیسے نمازی؟ جو نماز پر پابندی برتتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی سخت ترین صورتحال کا سامنا ہوتا تو آپ فوراً نماز پڑھتے۔ ساتویں تدبیر، اذکار و ادعیہ کا اہتمام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کرو گے تو دل ڈپریشن میں نہیں جائے گا، اس کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ لہذا قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو اپنانے کے بعد ہر طرح کی مصیبت سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ استغفار کو لازم پکڑیے، رب العالمین سے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ استغفار ہر دنیا اور آخرت کے ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے رب کے بعد کی بارگاہ میں روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے رب سے مدد طلب کیجئے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے رب سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعا کیا، بہت دعا کیا، میری دعائیں کہاں سنی جاتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہر حال میں خیر سے خالی نہیں ہے، یا تو بعین ہی وہ دعا قبول ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دے گا، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے، دعا کرنے والے کے لیے ذخیرے آخرت بنا دے گا۔ تو جب دعا کسی بھی حال میں خیر سے خالی نہیں ہے تو ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آٹھویں تدبیر، سعی پیہم اور عمل مسلسل کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے تھے اور ڈبل زرہ پہن کر میدان جنگ میں بھی اترتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، اپنے رب سے نصرت کی بھیک بھی مانگتے تھے، اور مدینے کے ارد گرد حفاظت کے خاطر خندق بھی کھدواتے تھے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی تدبیر بھی اپنانا چاہیے۔ اور ہماری قوم اپنے وجود و بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور دنیا کی جو قوم اپنے وجود و بقا کی جنگ لڑتی ہے وہ غیر قوموں کے مقابلے میں دو گنا، تین گنا، چوگنا محنت کرتی ہے، تب جا کر حالات کے بدلنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری قوم کو ہر میدان میں کام کرنا ہوگا، ہر سطح پر کام کرنا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، تعلیمی میدان میں بھی، اقتصادی میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، شہری سطح پر، صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر، ہر سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہوتا ہے ہم کچھ جذباتی بیان دے دیتے ہیں، سازشوں کا شکوہ کرتے ہیں، دوسرے کے سر یہ پوری ذمہ داری ڈال کر اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں۔ یہ گلہ اور شکوہ کب تک ہوتا رہے گا؟ عمل کے میدان میں ہم آخر کب اتریں گے؟ ہمیں اس بات کا شکوہ ہے کہ ہم فجر کی اذان جو لاؤڈ اسپیکر سے دیا کرتے تھے اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ ہمارا شکوہ کسی حد تک درست ہے، لیکن ہم نے صرف گلہ اور شکوہ میں اپنا وقت گزارا۔ اذان کا مقصد کیا تھا؟ اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچے، صدائے الہی بلند ہو اور لوگ مسجدوں میں حاضر ہوں۔ دوسرے کے بس میں جو چیز تھی ہم نے اس کے لیے گلہ شکوہ کیا، ہنگامے کیے، بلکہ بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ شکایتیں درج کرائی کہ نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ کیا ہماری قوم اپاہج ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر حوصلہ ہوتا تو اس کا سیدھا
پختہ اور پختہ جواب یہ تھا کہ ہمارا سماج، ہماری قوم یہ پختہ ارادہ کر لیتی کہ جس طریقے سے جمعہ کی نمازوں میں بھیڑ نظر آتی ہے اسی طریقے سے فجر کی نمازوں میں بھیڑ نظر آنی چاہیے۔ سازش رچنے والے اور لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ ہم نے کیا کیا، دیکھو اس کا نتیجہ تو الٹا نکل آیا، تو ان کو اپنی سازش رچنے پر افسوس ہوتا، مگر ہم نے کیا کیا، گلا شکوا کیا تو دشمن کو مزید خوشی ہوئی کہ ہم اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے دشمن کو خوشی عطا کیا، اور دشمن کو خوش کرنا بھی حماقت ہے، بیوقوفی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ہمارے انڈر کی تھی، جو ہمارے ہاتھ میں تھی، ہمارے اختیار میں تھی، ہم نے وہ نہیں کیا۔ ہم گلا اور شکوہ کرنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اب ختم ہوگی، لہذا ضرورت ہے کہ گلا شکوہ کرنا چھوڑیں۔ یقیناً ان کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ گلا شکوہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ہم میدان عمل میں کب آئیں گے؟ آپ ذرا صورتحال پر غور کیجئے کہ ہم وجود و بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہماری صبح 12 بجے دوپہر میں ہوتی ہے اور دوسری قوم اس وقت تک اپنا 50% کام سمیٹ چکی ہوتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یہی صورتحال تھی جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر۔ دلی کی صبح 12 بجے ہوتی تھی اور کلکتہ میں بیٹھے ہوئے انگریز اس وقت تک اپنا 50-60% کام ختم کر کے اپنے گھروں کی طرف لنچ کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے تھے۔ تو اگر یہ صورتحال رہی پھر خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے اور اس میدان عمل میں قدم رکھے۔ 9ویں تدبیر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ انبیاء اکرام اللہ کے چنندہ اور برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے درمیان سے چن لیا تھا، مگر ایسا نہیں ہے تو ان کو مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان کو بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب آپ انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، ڈھارس بدے گی، ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ مثال کے طور پر سورہ قصص کے آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم موسیٰ اور فرعون کے سچے قصے کو اس قوم کے لیے بیان کرتے ہیں جس قوم میں ایمان ہے، اور پھر اس قصے کو بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ فرعون، قرآن نے 2 ہی آدمی کا نام لیا ہے، ایک فرعون اور اس کا جو سب سے بڑا وزیر تھا حامان، اسی 2 کا نام لیا۔ ان لوگوں نے روئے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے۔ آپ غور کیجئے اس قصے پر اور ہماری جو صورتحال ہے اس صورتحال کے ساتھ اس کا تجزیہ خود کر لیجئے۔ آپ عقل مند لوگ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ ایک قوم کو کمزور سمجھتا ہے، دبا کچلا سمجھتا ہے، ان کے بیٹوں کو مارتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ ہر زمانے میں مارنے اور ذبح کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا ہے تاکہ وہ فرعونی لوگوں کے ہاتھ میں آئیں اور ان سے فرعونی نسل پیدا ہو۔ اس نے روئے زمین میں فساد برپا کر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمارا ارادہ ہوا کہ جو قوم دبی کچلی ہوئی تھی اس قوم کو عزت کی بلندیوں تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیا، اور بالآخر اسی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کی حکومت ختم ہوئی۔ تو جب ہم اس طرح کے قصے پڑھیں گے، اپنے حالات کا تجزیہ اور ان قصوں کے مطابق کریں گے تو ہمیں حوصلہ ملے گا، ٹھارس بندھے گی۔ میں اپنی بات تاریخ کے ایک نہایت سبق آموز قصے سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ 15ویں صدی کی یہ صورتحال 7ویں صدی ہجری کے صورتحال سے کم نہیں ہے، جب تاتاریوں نے 616 ہجری سے لے کر 658 ہجری تک اسلامی حکومتوں کو تاخت و تاراج کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، خون بہایا، اور 656 ہجری میں بغداد جو مسلمانوں کا دارالحکومت تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر شام کی طرف تاتاری فوج بڑھی، شام کو تاخت و تاراج کیا۔ اب مصر کا ارادہ بن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک مظفر سیف الدین قطز جیسے جیالے کو پیدا کیا، وہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر امت کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا دینے کے لیے جالوت کے میدان میں اترے جو فلسطین میں واقع ہے، اور وہاں فیصلہ کن جنگ لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں تاتاریوں کو شکست دی
और तातारियों के वजूद से पूरा शाम चंद ही हफ्तों में खाली हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत है कि जब कौम ऐश परस्त हो जाती है तो उसके अंदर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो हिम्मत और इरादे से महरूम होते हैं, लेकिन जब कौम मुसीबतों की भट्टी में तपती है, मुसीबतों की चक्की में पिसती है, तो फिर उस कौम में ऐसे जयाले पैदा होते हैं जो जयाले अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की मदद से अपनी कौम को इज्जत के साहिल तक पहुंचाते हैं, अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी वो इज्जत और आज़मत नसीब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इजअल कैद आदाइद्दीन फी नुहूरिहिम। अल्लाहुम्मा इजअल कैदहुम फी नुहूरिहिम। अल्लाहुम्मा इजअल कैदहुम फी नुहूरिहिम व ज़लज़िल al-ardha min tahti aqdamihim ya qawiyyu ya aziz. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.